امید کرتا ہوں سب اللہ کے بندے خیریت سے ہوں گے۔ اللہ کے بندوں، یہ جو ویڈیو ہے یہ بیسیکلی ایک یاد دہانی ہے اس چیز کی، اس احسان کی جو احسان ہمارے ساتھ ہوا ہے، اور جس کی بیسس پہ ہمیں اللہ کی قدر کرنی چاہیے، جس طرح قدر کرنے کا حق ہے۔ تھوڑی سی تمہید میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ اللہ تعالیٰ کی جو بارگاہ ہے، جو اللہ تعالیٰ جہاں پہ موجود ہیں، جو اللہ تعالیٰ کا جہاں پہ عرش ہے، جو اللہ کا کنڈم ہے، یہ پورا کا پوری دنیا یونیورس سب کچھ اللہ ہی کا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جہاں پہ کریشن کی ہم لوگوں کی، آدم علیہ السلام کی، جہاں پہ ایک پورا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ایک جہاں پہ عرش ہے، جہاں پہ تمام فرشتے ہیں، جہاں پہ جنت دوزخ ہے، یعنی وی ڈونٹ نو، جہاں تک آپ وسلم گئے ہیں، جہاں پہ اللہ تعالیٰ خود براجمان ہے، جہاں پہ خود اللہ تعالیٰ تشریف فرما ہے، یا جہاں پہ خود اللہ تعالیٰ موجود ہے، اس جگہ کی کچھ پروٹوکولز اور کچھ ایس او پیز ہیں، اور وہ کیا ہے؟ وہ سورہ نبا میں، سورہ نمبر 78 میں، which is in 30th جز of قرآن مجید، آیت نمبر 37 and 38 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب السماوات والارض وما بینہما الرحمن لا یملکون منہ خطابا۔ جو کچھ زمین میں، آسمان کے، اس کے سب کے درمیان ہے، وہ سب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ہے۔ بہترین خوب رحم کرنے والا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ، اور کسی کو بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے بات کرنے کا اختیار نہیں ہوگا۔ یہ بات قیامت کے دن کے بارے میں کی جا رہی ہے کہ جبکہ ہم سارے وہاں پہ موجود ہوں گے، واپس فوج وہاں پہ پہنچیں گے، تو کسی کے پاس وہاں پہ ملکیت یا اتھارٹی نہیں ہوگی لا یملکون منہ خطابا، اللہ سے خطاب کرنے کی، اللہ سے بات کرنے کی۔ یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا، یہ وہ دن ہے کہ جب جبریل علیہ السلام اور باقی تمام فرشتے صفے بنا کے وہاں پہ کھڑے ہوں گے، وہاں پہ موجود ہوں گے۔ یہ وہ دن ہے قیامت کا دن۔ لا يتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا، کوئی بھی اللہ تعالیٰ سے کلام وہاں پہ نہیں کر سکتا، کوئی بھی کلام نہیں کر سکتا، الا سوائے اس کے کہ جس کو اللہ تعالیٰ اذن دے، جس کو اللہ تعالیٰ پرمیشن دے، جس کو اللہ تعالیٰ الاؤ کرے بات کرنے کے لیے۔ رحمان ہے، وہ اجازت دیں گے ہم اپنی بات اللہ کے سامنے رکھ سکیں گے، اللہ تعالیٰ سے ہم فریاد اور منت کر سکیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ بھی ایک چانس دے بات کرنے کا، لیکن وہاں پہ ایک ساتھ ہی اللہ نے فرمایا کہ وقال صوابا، جو بات کرے گا بھی وہ بالکل ٹو دا پوائنٹ، سیدھی سیدھی بات کرے گا، کوئی گستاخی، کوئی وہاں پہ فضول بات، یا کوئی آپ کہہ لیں نافرمانی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی، یا کوئی ایسی بات جو اللہ کی شان نہ ہو، نہیں کر سکتا۔ یہ اس جگہ کے، یہ اللہ تعالیٰ کی ڈومین کے، اللہ تعالیٰ کے سامنے اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونے کی کچھ ایسوپیز اور کچھ اللہ تعالیٰ نے یہ پروٹوکولز ہیں کہ جن کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ معاملہ پیش آتا ہے۔ اب یہ میں نے کیوں بتایا؟ یہ میں نے اس لیے بتایا کہ جب آدم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی ہے نا، اور اس کے بعد ہم سب کی جب پیدائش ہوئی ہے، تو میرے لیے، آپ کے لیے، آدم علیہ السلام کے لیے، تمام انسانیت کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارا وہاں پہ ساتھ دیا، اللہ نے ہماری سائڈ لی ہے وہاں پہ۔ اور یہ کب ہوا ہے اور کیوں ہوا ہے، کیسے ہوا ہے؟ سورہ بقرہ میں آیت نمبر 34 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں: وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حکم دیا نا سب کو، سب تمام فرشتوں کو کہ بھائی سجدہ کرو آدم علیہ السلام، یعنی آپ کے والد، میرے والد، ہم سب کے والد، ہم سب کے، ہماری انہی سے ہماری ساری چین ہے، ہم سارے بنی آدم ہیں، تو وہاں پہ ہماری نسل کو، انسانوں کو، آدم علیہ السلام کو اور ان کی ساری نسل کے آگے سجدہ کروایا اللہ نے فرشتوں کا۔ سب نے سجدہ کیا سوائے کس کے؟ ابلیس کے۔ کیوں؟ اس نے تکبر کیا، کس سے؟ آپ سے، میرے سے، آدم علیہ السلام سے، ہم سب سے اس نے تکبر کیا اور سجدہ نہیں کیا۔ یہی بات اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کافی جگہوں پہ، کم و بیش 7 جگہوں پہ قصہ آدم و ابلیس اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا قرآن مجید میں۔ سورہ الاعراف میں بڑی ڈیٹیل ملتی ہے اس وقت ہوا کیا تھا اور کیوں میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں۔ سورہ الاعراف میں آیت نمبر 11 سے یہ ڈیٹیل شروع ہوتی ہے کہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پیدائش کی آدم علیہ السلام کی، اور تمام ملائکہ کو بولا کہ سجدہ کرو، تو وہ سب نے سجدہ کیا الا ابلیس لم یکن من الساجدین، اس نے سجدہ نہیں کیا، اس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ تو اللہ نے اس سے پوچھا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں: قال ما منعک الا تسجد اذ امرتک، میں نے تجھے حکم دیا ہے، تو کیا چیز ہے جس نے تجھے منع کیا، جس نے تجھے روکا ہے آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے؟ ٹھیک ہے، آگے سے اس نے کیا بولا؟ بات کیا ہونی چاہیے تھی؟ بالکل سیدھی سیدھی بات ہو، اور اللہ تعالیٰ نے اس سے ایک سوال پوچھا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی جو مین کے پروٹوکولز ہمیں پتہ ہے کہ کیا ہے، وہاں پہ کیا بات ہو سکتی ہے، کیا نہیں ہو سکتی، وہاں پہ سیدھی معافی اور تلافی ہے، اس کے علاوہ کوئی دوسری چیز نہیں ہے اللہ کے سامنے۔ اس نے آگے سے کیا بلنڈر کیا ابلیس نے، اور کیا اس نے تکبر میں جملے کہے وہاں پہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو۔ اب ان جملوں سے پہلے میں صرف آپ کو یہ یاد دلانا چاہوں کہ وہاں پہ پارٹیز کیا تھیں؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ تھے، آدم علیہ السلام تھے، ابلیس تھے، تمام فرشتے تھے۔ تمام فرشتے سجدہ کر کے سائڈ پہ ہو گئے، اللہ تعالیٰ کی بات مانی۔
اب باری ہے آدم علیہ السلام وہاں پہ، ابلیس وہاں پہ، اللہ تعالیٰ وہاں پہ۔ ابلیس نے بول دیا میں آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کرنا، اللہ نے حکم دیا، ابلیس نے کہا کہ میں سجدہ نہیں کر رہا آدم علیہ السلام کو۔ اب یہاں پہ اس نے آدم علیہ السلام کو انکار کر دیا کہ بھائی میں نہیں سجدہ کر رہا، اللہ کا انکار کر دیا کہ میں نہیں سجدہ کر رہا آدم علیہ السلام، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ کیا ہونا چاہیے، یہاں پہ کیا ہونا چاہیے، اول تو ابلیس کو انکار ہی نہیں کرنا چاہیے، لیکن ابلیس نے انکار کیا، اوپر سے کیا بولا، کہتا ہے قال انا خیر من، انا خیر من، میں اس سے بہتر ہوں، میں آدم علیہ السلام سے بہتر ہوں۔ کیوں بہتر ہوں؟ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، مجھے تو آپ نے آگ سے پیدا کیا ہے، ان کو آپ نے مٹی سے پیدا کیا ہے، تو میں تو ان سے بہتر ہوں۔ یہ اس نے جملہ دے دیا اللہ تعالیٰ کو، اور کس وجہ سے دیا؟ ہماری وجہ سے، کیونکہ ہمیں سجدہ کرنے کو، آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کو بولا گیا تھا۔ اب یہاں پہ یہ بات غور کرنے والی ہے کہ وہاں پہ ہماری وجہ سے یہ سارا کچھ وہاں پہ شروع ہوا، ہمیں سجدہ کرنے کو، آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کو اللہ نے بول دیا ان کو، ٹھیک ہے، اس نے منع کر دیا اور یہ سب ہمارے لیے شروع ہوا۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اس کو فرمایا کہ بس ٹھیک ہے، پھر تو یہاں سے اتر جا، نکل جا یہاں سے، تیرے لیے جائز نہیں کہ تو اس مقام پر تکبر کرے، نکل جا بیسک تو ذلت والوں سے۔ اب یہاں پہ بھی بجائے اس کی کہ وہ آگے سے معافی مانگے، آگے سے وہ کیا کہہ رہے تھے، آگے سے وہ کہہ رہے مجھے اس کی قسم کہ تو نے مجھے گمراہ کیا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ہماری وجہ سے اس نے کیا باتیں کی اور کیا اللہ تعالیٰ نے سنا ہے، اور کس پہ اللہ تعالیٰ نے ہماری سائڈ لی ہے، کتنا وہاں پہ اللہ تعالیٰ صبور ہے، اتنی بڑی گستاخی اپنی کریشن سے دوسری کریشن کی وجہ سے، مطلب ایک کریشن گستاخی کر رہی ہے اس لیے کہ دوسری کریشن کو اللہ نے کیوں کریٹ کیا ہے، اس کو کیوں سجا کرنے کے لیے بول دیا۔ اب ہمارے لیے وہاں پہ کیا کچھ ہو رہا ہے آپ یہ بھی دیکھیں، اللہ کو شیطان نے بولا، ابلیس نے بولا کہ تو نے مجھے گمراہ کیا، ٹھیک ہے، میں ضرور تیرے سیدھے راستے بیٹھوں گا اور میں لوگوں کی طاق میں بیٹھوں گا، پھر ضرور ان میں سے، ان کے آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے ان پہ آؤں گا، تو ان میں سے اکثر لوگوں کو نا شکر گزار پائے گا، شکر گزار کرنے والے نہیں ہوں گے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آگے سے کہا کہ ٹھیک ہے تو ذلیل اور مردود ہو کے یہاں سے نکل جا، ان میں سے جو تیری پیروی کرے گا وہ تیرے ساتھ جہنم میں جائے گا، ٹھیک ہے، تو میں ضرور تم لوگوں کو جہنم سے بھر دوں گا۔ اور ساتھ ہی ہماری طرف متوجہ ہو کے پیار محبت سے آدم علیہ السلام کو کہا کہ اے آدم تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو، پھر اس میں سے جہاں سے چاہو کھاؤ، صرف اس درخت کے پاس نہ جانا ورنہ حد سے بڑھنے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ اب آپ یہاں پہ سینسٹیوٹی دیکھیں، اتنی اس نے بد زبانی کی، اتنی اس نے گستاخی کی، اس نے بدتمیزی کی، آگے سے چیلنج کیا کہ میں اس دن تک مولا چاہتا ہوں، مجھے ٹائم دے، یہ کر وہ کر، میں ایسے کر دوں گا، میں ایسے کر۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے وہ شیطان اور ابلیس جو ہے وہ یہ باتیں کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہمارے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سب کچھ اس کے چیلنج بھی ایکسیپٹ کیے، وہاں تو اس نے پوری جنگ کھڑی کر دی، اور اللہ تعالیٰ نے پھر بھی آدم علیہ السلام کو اپنی رحمت کے ساتھ بولا کہ تم جنت میں چلے جاؤ، صرف اس درخت کے پاس نہ جانا، ٹھیک ہے، اور باقی تم وہاں پہ رہو۔ شیطان نے کیا کیا کہ پہلا کام فوسوس لہما، پہلا کام اس نے کیا کیا کہ جا کے اس نے وسوسہ ہی آدم علیہ السلام کی بیوی کو دے دیا کہ یہاں سے آپ کھا لو، اللہ نے آپ کو اس لیے منع کیا ہے، قسمیں اٹھا کے بولا اس نے کہ اللہ نے آپ کو اس لیے منع کیا کہ یہاں سے کھاؤ تو کہیں آپ عمر نہ ہو جاؤ، اس لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہاں سے کھانے کے لیے منع کیا، اور ان کو انہوں نے وسوسے دے کے اور بہکا دیا، اور ان کی جو شرم گاہیں تھی وہ دوسرے پہ کھل گئی، اور وہ جنت کے پتوں سے اپنے آپ کو ڈھانپنے لگے۔ اب یہ شیطان نے اتنا بڑا ٹریپ کیا ان کے لیے کہ ابھی ان کو سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے مجھے یہ سب کچھ ہوا ہے، اور اس نے اللہ کو بولا کہ جی آپ نے مجھے گمراہ کیا، معاذ اللہ استغفر اللہ، اور اس نے پھر جا کے سیدھا اٹیک آدم علیہ السلام کے اوپر ہی کیا، پہلا بڑے پیار محبت سے بلا پچھلا کے انہوں نے، شیطان نے ان کو بہکایا اور انہوں نے اس کو کھا لیا۔ اچھا اب یہاں پہ کیا ہوا، یہاں پہ یہ ہوا کہ پھر اللہ تعالیٰ انٹروین کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے آدم علیہ السلام کو بولا اللہ تعالیٰ نے کہ میں نے تو منع نہیں کیا تھا کہ یہاں سے نہیں کھانا، اس درخت سے نہیں کھانا۔ اب یہاں پہ شیطان کو جب اللہ نے ایک چیز بولی تھی کہ جب میں نے تجھے حکم دیا ہے تو تجھے کسی سے منع کیا یہ سجدہ کرنے سے، اور اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو کیا بولا کہ جب میں نے منع کیا تمہیں یہاں سے نہیں کھانا تو تم نے کیوں کھایا، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ ایک عبادت گزار کا، ایک عابد کا، ایک مخلوق کا خالق کے لیے رویہ کیا ہونا چاہیے، وہ رویہ آدم علیہ السلام نے دکھا دیا۔ تو وہ رویہ کیا تھا، آدم علیہ السلام نے بڑے عاجزانہ طریقے سے کہا قال ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ یہ ہوتی ہے ابدیت، یہ ہوتا ہے حق اللہ کا ادا کرنا، یہ ہوتا ہے کہ اپنی غلطی کے اوپر ندامت اور اللہ کو دکھانا کہ اللہ نہیں، میں مخلوق ہوں، تو خالق ہے، میرے سے غلطی ہوئی ہے، میں نے ظلم کیا ہے اپنی ذات میں، اگر تو مجھے معاف نہیں کرے گا تو ہم سارا پانے والوں میں سو جائیں گے۔ اور شیطان نے کیا کیا، اس نے پوری جنگ کھول دی ہماری وجہ سے، اس نے پوری جنگ کھول دی کہ میں نے کو سجدہ نہیں کیا تو نے مجھے کہا ہے کہ کیوں ان کو سجدہ نہیں کیا، تو میں تو اب ان کو بہکاؤں گا، میں ان کی اوتار میں بیٹھوں گا، میں ان کو یہ کر دوں گا، میں ان کو وہ کر دوں گا، آگے سے پیچھے سے یہ وہ سب کچھ کروں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا ٹھیک ہے پھر تم سارے نکلو اور جاؤ دنیا میں، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو وہاں پہ، اور وہاں پہ تمہیں ایک مقررہ وقت تک رہنا ہے، پھر وہاں سے واپس آ جانا۔ تو بیسیکلی اس پوری آیت نمبر 11 سے لے کے 25 تک اگر آپ پڑھیں تو آپ کو یہ ساری چیزیں ملیں گی سورہ الاعراف میں، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم انسانوں کے لیے، آدم علیہ السلام کے لیے، آدم علیہ السلام کی پوری آل اولاد جو آنے والی تھی جن میں اور آپ بھی شامل تھے، ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے کتنا اس وقت اس شیطان کی گستاخیاں بھی سنی اور اس کو بھی
اللہ نے صبر کیا اور اللہ نے اس کو اس وقت سزا نہیں دی بلکہ مہلت دی کہ ٹھیک ہے میں اپنے بندوں کو جانتا ہوں کہ میرے بندے تیرے پیچھے نہیں جائیں گے، میں اپنے بندوں کو جانتا ہوں کہ میرے بندے میرے ساتھ رہیں گے، تو جا، تو نے جس کو بھیجانا ہے بھیجا، جو تیرا وہ تیرا، جو تیرا نہیں ہوا تو پھر وہ میرا ہے، اور جو تیرا ہوگا وہ پھر تیرے ساتھ جنت میں جائے گا۔ اب آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ہماری کتنی بڑھ چڑھ کے کتنی زیادہ بار بار ہماری اللہ نے سائڈ لی، اس لیے کہ تاکہ ہم اللہ کی قدر کریں، اور یہ اللہ کا وہ احسان ہے ہمارے اوپر سب سے پہلا کہ جس کی وجہ سے ہمیں اللہ کی قدر کرنی چاہیے، یہ تو پہلا احسان ہے، اور آگے تو بے شمار دنیا میں احسانات سے بھرے پڑے ہیں، ہم تو اللہ کی قدر، اللہ نے کہا تم جیسی میری قدر کرنے کا حق تھا ویسے تم قدر نہیں، اور ہم لوگ قدر ایسی کر بھی نہیں سکتے، لیکن اللہ کو تو کوشش چاہیے نا، اللہ نے تو دیکھنا کہ کون میری قدر کرتا ہے، اللہ نے تو دیکھنا کس کے دل میں یہ چیز ہے کہ یار میری قدر کی بھی کیوں جائے، یا مجھے رب اور اللہ تم اکیلا مان کیوں رہے ہو، کس وجہ سے مان رہے ہو، میں نے تمہارے پہ کیا کیا احسان کیا ہے، کوئی کون ہے جو اس احسانوں کو سوچے سمجھے اور کہ یار واقعی میں اتنی اللہ نے ہماری فرسٹ ہینڈ سائڈ لی اس وقت کہ شیطان نے پوری ہماری وجہ سے جنگ کھول دی اللہ کے ساتھ، اللہ نے اس کو بھی ایکسیپٹ کیا کہ ٹھیک ہے تو جا، تو کر جنگ، تو بندوں کو بھیجا، لیکن میں اپنے بندوں کو جانتا ہوں کہ جو میرا ہے وہ تیرا نہیں ہے، اور پھر جو تیرا ہوگا وہ پھر میرا نہیں ہے۔ تو یہ جو ویڈیو ہے بیسیکلی یہ ان مسلمانوں کے لیے مجھ سمیت کہ جو اسلام کو تو مانتے ہیں، جو اسلام کے اندر ہے، لیکن وہ اس ابھی شک شبے میں ہے اور ابھی اس طرح سے پریکٹیکل نہیں ہو پا رہے اور ابھی اس طرح سے کام نہیں کر پا رہے، تو ان کو جوڑنے کے لیے یہ ایک پیغام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میری آپ کی آدم علیہ السلام ہم پوری انسانیت کی کتنی اس کا سائڈ لی، کتنا اللہ نے ہمیں ڈیفینڈ کیا، پوری جنگ قبول کی ہے شیطان کے ساتھ، اس کو ٹائم دیا، پاور دی، سب کچھ دیا کہ ٹھیک ہے تو جا، تو لڑ، تو ان کو بہکا، لیکن میں ان کو ہدایت دوں گا، میں ان کو معاف بھی کروں گا، اور اگر شیطان اس کے معافی مانگتا تو اللہ تعالیٰ معاف بھی کر دیتے ہیں۔ آدم علیہ السلام نے معافی مانگ لی، اپنے عز دکھا دی ان کو اللہ تعالیٰ کو کہ اللہ میں تو عاجز ہوں، میں تو غلطی پہ ہوں، گناہ گار ہوں، اور میں نے غلطی کی ہے تو یا اللہ مجھے معاف کر دیں۔ تو بیسیکلی یہی ہمارا بھی بیہیویئر اللہ تعالیٰ کی طرف ہونا چاہیے کہ اللہ اس وقت شیطان نے جنگ کھول لی اور ہم اس کا پارٹ نہیں ہیں، ہم اس کی طرف نہیں ہیں، ہم تیرے بندے ہیں بھائی، اللہ تعالیٰ کا بندہ یہ یقین دلائے کہ یا اللہ ہم تیرے بندے ہیں، ہم شیطان کے ساتھ نہیں ہیں۔ وہ وہاں پہ جنگ کھول کے آپ کے ساتھ گیا ہے، وہ وہاں پہ آپ کو کہہ کے گیا کہ میں بندوں کو بہکاؤں گا، میں ان بندوں میں نہیں ہوں کہ جو بہک جائے۔ تو اللہ تعالیٰ کی قدر کریں، اللہ تعالیٰ کے لیے کام کریں، ہر چیز اللہ تعالیٰ کے لیے کریں، اور اس جنگ کے اندر شیطان کے دشمن آپ بنیں جو اس نے اللہ تعالیٰ کے لیے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کھولی ہے اور جو ہماری وجہ سے سب کچھ ہوا ہے، اور جب اللہ نے ہمارا اتنا ساتھ دیا ہے وہاں پہ، اللہ نے ہماری اتنی سائڈ لی ہے، تو کیوں نہیں ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بندگی اور عبادت کرتے، اور کیوں نہیں ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بندے بنتے؟ یہ ایک سوچنے کا مقام ہے اور ایک سوچنے کی بات ہے، جس نے سوچ لیا وہ چل پڑا، اور جو چل رہے ہیں وہ یہی کچھ سوچ کے چل رہے ہیں، اور جو ابھی تک نہیں چل رہے ان کے لیے سوچنے کا ٹائم ہے، سوچیں اور واپس اس راستے پہ چلیں، اور اس جنگ میں جو ہماری وجہ سے اس دن کھلی تھی آسمانوں پہ، اس میں شیطان کے دشمن آپ بنے کہ جو اللہ کا دشمن بن کے وہاں سے نکلا تھا۔